المذنبين سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العلي العظيم. ابھی بھی ہمارے کچھ نوجوان موٹر سائیکلوں سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے اس طرح سے تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں. روزانہ ہم ٹہلتے ہیں، روزانہ ہم دفعے کرتے ہیں، تھوڑی دیر دین کی نسبت پر آپ کے نوجوان، آپ کے گاؤں کے، آپ کے موضع کے غیور علماء نوجوانوں نے پروگرام رکھا ہے. آپ کی اس میں شرکت یہی ہے کہ آپ ان پروگرام میں شریک ہو کر اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کریں. آئیے ہم اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اسلام کے لیے کھول دے اور ہماری نیتوں کو صحیح کر دے. ہماری نیت سب سے بنیادی چیز ہے. نیت اگر نیت ہماری صحیح ہوگی تو ہمارے اعمال صحیح ہوں گے. اگر ہماری نیت میں فساد ہوگا تو ہمارے اعمال صحیح نہیں ہوں گے. اس لیے ہم نیت صحیح کریں. ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ جو بات میں کہوں اللہ اس کو ہمارے دل میں اتارے، آپ کے دل میں اتارے اور ہم سب کو اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. اصل چیز رضا الہی ہے، محبوبیت خدا بندی ہے. اگر رضا الہی اور محبوبیت خدا بندی انسان کو حاصل ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت انسان کو برباد نہیں کر سکتی. ہر چوراہے پہ، ہر محفل میں صرف مسلمانوں کی بربادی اور مسلمانوں کے زوال اور مسلمانوں کی ناکامی کی داستانیں چلتی رہتی ہیں. ایمان مسلمان چائے کے گھونٹ پیتا ہے اور اپنی بربادیوں کے قصے اپنی کانوں سے سن کر اپنے آپ کو پسمردہ بنا رہا ہے. اس لیے ہم ان مجلسوں میں بیٹھیں اور ان مجلسوں میں بیٹھ کر دل کو پسمردہ بنانے کے بجائے، جسم کو کاہل بنانے کے بجائے ان حوصلہ مند چیزوں کو سنیں، ان حوصلہ مند چیزوں کو سنیں جن سے ہماری زندگی باوقار ہو اور جن سے ہماری زندگی بامقام بنے اور جس سے اس ملک میں ہم ہی نہیں اسلام کی عزت اور مسلمانوں کی عزت اور مسلمانوں کی شان دوبالا ہو. قابل مبارکباد ہیں ہمارے وہ طلبہ جنہوں نے حفظ مکمل کیا، اور قابل مبارکباد ہیں وہ اساتذہ اکرام حضرت مولانا سعد صاحب اور دامت برکاتہم، اور یہاں حضرت مولانا عبدالوکیل صاحب اور یہ جتنے بھی ان کے ساتھی رفقا ہیں، یہ سب قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے قرآن مقدس کے ختم کی نسبت پر یہ مجلس منعقد فرمائی. اصل بیان تو حضرت مولانا توصیف صاحب جو ہمارے عزیز ہیں، چھوٹے ضرور ہیں ہم سے لیکن بڑے نیک فعال دائی عالم ہیں، بعمل عالم ہیں، متقی عالم ہیں. ان کا بیان آپ غور سے سنیں گے اور یہ سب بیانات صرف اسی لیے ہیں کہ ہماری زندگی میں تبدیلی ہے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح شعور عطا فرمائے اور صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور آج کے اس جلسے کو خصوصاً ہمارے ان طلبہ کو جنہوں نے قرآن مقدس کو مکمل کیا ہے، قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، ان کی زندگیوں کے اللہ رب العزت قابل رشک بنائے اور قابل مبارکباد بنائے. میں نے عرض کیا تھا دنیا میں اس وقت ہم چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر مایوسی کی گفتگو کرتے ہیں، جسمانی تکلیفوں کی بات کرتے ہیں. حالانکہ دنیا میں دو کشمکش ہے، دو قومیں ہیں اور دو کشمکش ہے. جب سے دنیا قائم ہوئی ہے آج تک اور صبح قیامت تک دو ہی چیزیں رہیں گی. ایک دنیا والوں کا نظام ہے، ایک انبیاء علیہ السلام کا لایا ہوا پاکیزہ خدائی نظام. دنیا والوں کا نظام صرف مادیت کے ارد گرد گھومتا ہے، مخلوق کے ارد گرد گھومتا ہے. اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں دکھائی پڑ رہی ہیں، جو مادہ ہے، جو مٹیریل ہے، اس کے گرد گھومتا ہے اور اس کی اصلاح، اس کی ترقی، اس کے بنانے، اس کی سنوارنے کی فکر میں لگا رہتا ہے. اور انبیاء علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں، سب کی محنت کا میدان غیر مادی چیز تھی، سب کی محنت کا میدان روحانیت تھی.
روح اور جسم دو چیزوں سے انسان بنا ہے جسم سے، اور جان جو سانس چل رہی ہے اس سے، اور جو اس کے اندر اللہ رب العزت نے روح رکھی ہے اس سے انسان بنا ہے۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، جتنے بھی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ہے، خاص طور سے امام الانبیاء تاجدار مدینہ حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، اور جو ابھی قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی، اور جو قرآن پاک ہمارے بچوں نے حفظ کیا ہے، اور جو قرآن پاک ہمارے درمیان موجود ہے، اس پورے قرآن مقدس کا خلاصہ انسانی روحوں کو بنانا ہے، انسانی روحوں پر محنت کرنی ہے، انسانی روحوں کے فساد کو دور کرنا ہے، انسانی روح کے اندر تازگی لانا ہے، اور انسانی روح کو قوت اور طاقت دینا ہے۔ پوری دنیا کی محنت مادی چیزوں کی ہے، پوری دنیا کی محنت مادی چیزوں کی ہے، مٹیریلزم کی ہے، پوری دنیا صرف مادی چیزوں پر محنت کرتی ہے، اس لیے مادی چیز کے ضائع ہونے پر، مادی چیز کے نقصان ہونے پر اس کو غم ہوتا ہے۔ آنکھ چلی جاتی ہے اسے غم ہوگا، ہاتھ ٹوٹ جائے گا اسے غم ہوگا، پیر کٹ جائے گا اسے غم ہوگا، سڑک خراب ہو جائے گی اس کو فکر ہوگی، اور بلڈنگیں ٹوٹیں گی اس کو غم ہوگا، مال چلا جائے گا اس کو غم ہوگا، اور جائیداد چلی جائے گی اسے غم ہوگا۔ لیکن انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نے جو غم کی چیز بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے، اگر روح مر گئی انسان مر گیا، روح مر گئی انسان چلا گیا، روح اصل بنانا ہے، روح اگر بن گئی تو انسان لہرا اٹھے گا، اور یہ مادی جسم جو کل ہمارا مٹی میں ملے گا، جو ہمارا گل سڑ جائے گا، جس کو کیڑے مکوڑے کھا لیں گے، اور ہماری روح پرواز کر جائے گی، اگر یہ روح تر و تازہ رہے گی، یہ روح طاقتور رہے گی، اس روح پر محنت کر کے اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا جذبہ اس کے اندر آئے گا، اور یہ روح طاقتور ہو جائے گی، پھر یہ جسم اب یہ قیمتی بن جائے گا، یہ آنکھیں قیمتی بن جائیں گی، یہ ہاتھ قیمتی بن جائیں گے، یہ اس کے اعضاء جوارے قیمتی بن جائیں گے، پھر اسی جسم کے ذریعے دنیا میں انقلاب برپا ہوگا۔ آج ہوٹلوں پہ، چائے کی دکانوں پہ ہمارے جتنے افسوس کے مظاہر ہوتے ہیں وہ اس بات کے ہوتے ہیں، فلاں جگہ ماب لنچنگ ہو گئی، حکومت نے یہ کام کر دیا، فلاں جگہ بلڈوزر سے مکان گرا دیا گیا، فلاں کو قتل کر دیا گیا، فلاں کی جائیداد لوٹ لی گئی۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، اسلام کی تاریخ میں یہ چیزیں، یہ دور آئے ہیں اور گئے ہیں، جسم بھی مٹے ہیں، جائیدادیں بھی مٹی ہیں، اور مسلمانوں کی املاک بھی ضائع ہوئی ہے، لیکن جن لوگوں نے اسلام کو سینے سے لگا کے رکھا، قرآن کو سینے سے لگا کے رکھا، قرآن کی محنت کی، قرآن ہی کے مطابق زندگی گزاری، اللہ رب العزت نے ان کو ہمیشہ باقی رکھا، ان کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آج کے اس جلسے کا بھی، اس ختم قرآن کی محفل کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم اپنی بقا، اپنا تحفظ، اپنی کامیابی کس میں تلاشتے ہیں، کس میں تلاشتے ہیں، دنیا کی اور قومیں جن کے سامنے صرف مادیت کا میدان تھا، اس دنیا کے علاوہ جو آخرت کی دنیا ہے ان کے سامنے کوئی نظریہ ہی نہیں، کوئی سوچ ہی نہیں، کوئی تعلیم ہی نہیں، کوئی ہدایت ہی نہیں، وہ ساری تبودو، ساری محنت، ساری کوشش، ساری تعلیم کے نظام کا سسٹم اور ساری حکومتوں کا سسٹم صرف اس بات پر ہے کہ جب تک یہ دنیا بنی رہے، دنیا میں زلزلہ نہ آنے پائے، دنیا میں بگاڑ نہ آنے پائے، دنیا میں تباہی نہ آنے پائے، اور انسان جب تک زندہ رہے، سکون سے رہے، عافیت کے ساتھ رہے، انسانی جسم کو بچایا جا سکے، انسانی جسم کو آسودہ رکھا جا سکے۔ لیکن انبیاء علیہم السلام ان کاموں کے لیے نہیں آتے، اس لیے آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہیں ملا، سکون نہیں ملا، راحت نہیں ملی،
بھرپیٹ کھانا نہیں ملا، دسترخوان پہ مرتب غذائیں نہیں ملی، آسودگی نہیں ملی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ وہ بھی بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، بھوک ستا رہی ہے، ضرورتیں پوری نہیں ہو پا رہی ہیں، لیکن حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی روحانیت پر محنت کی، ان کی روحانیت پر محنت کی، جسم کی فکر نہیں کی، مال کی فکر نہیں کی، مادیت کو بگڑنے دیا، مادیت کو اجھڑنے دیا، ان کے اندر کے ایمان کے ٹیمپریچر کو بڑھایا، ان کے دل کے اندر جو روح تھی اس روح کو طاقتور بنایا۔ پھر نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا شاہد ہے، دنیا گواہ ہے کہ صرف دنیا میں سب سے بڑا انقلاب جو اس روئے زمین پر آیا وہ سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا، کہ جس مکے سے ذلیل اور رسوا کر کے نکالے جا رہے ہیں، جس مکے سے بے گھر کیے جا رہے ہیں، جس جگہ وطن گھر چھڑوایا جا رہا ہے، کہیں کسی کے بچے کو چھینا جا رہا ہے، کہیں شوہر کو بیوی سے جدا کیا جا رہا ہے، کہیں بیٹے کو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے کو چھین لیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہوا؟ حضور نے انتقام کا جذبہ نہیں لیا، حضور نے انتقامی کارروائی کی داستانیں نہیں بنائی۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے جانثار صحابہ کو روحانیت کی تعلیم دیتے رہے، روح کو ترقی کراتے رہے، ان کا نظریہ بدلواتے رہے، ان کے نظریے کو پختہ کراتے رہے اور یہ اعلان کرواتے رہے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ۔ زندگی تو اصل آخرت کی زندگی ہے، کامیابی تو اصل آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا میں جو انسان آیا ہے آخرت کی کامیابی کے لیے آیا ہے۔ ان اچھے چہروں کو لے کے انسان کیا کرے گا؟ ان اچھے جسموں کو لے کے ڈیل ڈول والے جسموں کو لے کے کیا کرے گا؟ ان پہلوانی والے جسم کو لے کے کیا کرے گا؟ ان شاندار مکانوں کو لے کے کیا کرے گا؟ ان بڑے باغات کو لے کے کیا کرے گا اگر اس کی آخرت تباہ ہو؟ ساری دنیا اس کی محنت کر رہی ہے، اچھا باغ ہو جائے، اچھا مکان ہو جائے، اچھا لباس ہو جائے، اچھی بیوی ہو جائے، اچھے انتظامات ہو جائے، اچھی سواری ہو جائے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خصوصاً امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب میں سے کسی پر محنت نہیں۔ آج امت بھی علماء پر الزام لگا رہی ہے، امت کا دانشور طبقہ، ہمارا نوجوان، اس لیے میں نے اپنے نوجوانوں کو بیٹھنے کی بات کہی ہے، کہتا ہے مولوی تو صرف قرآن کی بات کرتا ہے، صرف مسجدوں سے جوڑنے کی بات کرتا ہے، صرف آخرت کی بات کرتا ہے، صرف نماز کی بات کرتا ہے۔ دنیا کہاں جا رہی ہے؟ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں یہ ہو رہا ہے، یہاں یہ ہو رہا ہے، یہاں یہ ہو رہا ہے، اور یہ مولوی قوم کو گمراہ کر رہا ہے۔ یہ مولوی، یہ علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی تھی۔ علماء جب تک قیامت تک وہی تعلیم انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ وہ صبح بڑی منحوس صبح ہوگی جس صبح کو علماء بھی مادیت کی تعلیم دینے لگیں گے، علماء بھی مکانوں کی بات کرنے لگیں گے، علماء بھی سڑکوں کی بات کرنے لگیں گے، علماء بھی لباسوں کی بات کرنے لگیں گے، علماء بھی جائیدادوں کی بات کرنے لگیں گے۔ علماء کا کام بقا اور تمکین کا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جس طرح عزت دلائی، وقار دلایا، گھر واپس دلایا، شہر واپس دلایا، شہری واپس نہیں دلایا، گھر ہی واپس نہیں دلایا، پورے عالم کا بےتاج بادشاہ بنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک لمحہ بھی باغات کی اصلاح کے لیے نہیں ہے، ایک لمحہ بھی لباس کے لیے نہیں ہے، ایک لمحہ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے۔ صحابہ رو رہے ہیں، بعض لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، صلح حدیبیہ میں صلح ہو رہی ہے، سہیل بن جندب آ رہے ہیں، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، ابھی صلح بھی نہیں ہوئی ہے
اور صحابہ کہہ رہے ہیں اور حضور نے درخواست بھی کی مشرکین مکہ کے ساتھ کہ میرے کہنے پہ ان کو چھوڑ دو، ایک ہی بندہ ہے اسلام میں آیا ہے، ابھی صلح مکمل نہیں ہوئی، کافر کتنا اندر آ رہا ہے، مشرک کتنا اندر آ رہا ہے، نہیں ہم اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اگر آپ کو صلح منظور ہے تو پہلے اس صلح کا نفاذ ان پر ہو۔ وہ روتے ہوئے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میرا ایمان اب خطرے میں ہے، اے اللہ کے نبی مجھے بچا لیجیے، اے اللہ کے نبی مجھے بچا لیجیے۔ صحابہ بھی جذبات میں ہیں، صحابہ بھی جذبات میں ہیں، یہ کیسی صلح ہو رہی ہے؟ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح اور معاہدے کی پابندی کی اور اس نوجوان کو واپس کر دیا۔ پھر نتیجہ یہ نکلا کچھ ہی دنوں کے بعد وہی نوجوان جو بیعت میں جمع ہوا آیا تھا انہیں کافروں کی پریشانی کا سبب بن گیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تقریریں ہم واٹس ایپ پہ سنتے رہتے ہیں، یوٹیوب پہ سنتے رہتے ہیں، تھوڑی سی میری گزارش ہے اپنے ذہنوں کو جھجھوڑیں ہم کس رخ پر جا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا مادیت اور جسمانیت، مادیت اور روحانیت، جسم اور روح، ایمان والا روح کی محنت کے لیے آیا تھا۔ اب آج کی دنیا کا فساد کیا ہے؟ آج کی دنیا کا فساد یہ ہے ایمان والا جو روح، جو ایمان کی تجارت کرنے آیا تھا، جو قرآن کی تجارت کرنے آیا تھا، جو قرآن کو پھیلانے کے لیے آیا تھا، جو اسلام کو پھیلانے کے لیے آیا تھا، جو ایمان کو جوڑوں میں مضبوط کرنے کے لیے آیا تھا، یہ اس ایمان والے نے بھی قرآن کو ہلکا سمجھ لیا، ایمان کو ہلکا سمجھ لیا، دین کو ہلکا سمجھ لیا۔ اگر اس کا بچہ ڈاکٹر بن جائے خوشی سے پھولے نہیں سمائے گا، اگر اس کا بچہ IAS بن جائے تو پورے علاقے میں فخری اعلان کرے گا، لیکن اس کا بچہ ایمان والا بن جائے، موحد بن جائے، اللہ والا بن جائے، اس کو خوشی نہیں ہوتی۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے۔ اس فرق کے نتیجے میں ہم رو بھی رہے ہیں، چلا بھی رہے ہیں، ساری کوششیں کر رہے ہیں، دانشور لوگ الگ الگ کوششیں کر رہے ہیں، کوئی IAS کرا رہا ہے، کوئی PCS کرا رہا ہے، فری کوچنگ کرا رہا ہے، کوئی نیٹ کی فری کوچنگ کرا رہا ہے، کوئی اور کسی چیز کی فری کوچنگ کرا رہا ہے۔ ہماری قوم کیسے آگے بڑھ جائے، ہماری قوم کیسے ترقی کر جائے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جس پر چھوڑا تھا، صحابہ کو جس پر چھوڑا تھا، اس کی فکر کون کرے گا؟ حضور نے کس پر امت کو چھوڑا تھا؟ کیوں مکے سے صحابہ کا گھر چھوٹا؟ کیوں مکۃ المکرمہ سے نکالے گئے؟ کیوں حبشہ کی ہجرت کرنی پڑی؟ کیوں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق ہوئی؟ مدینے میں رہنا مشکل کر دیا گیا۔ باز رکھیے گا، باطل ہمیشہ دعویٰ کرتا ہے، باطل ہمیشہ گنگناتا ہے۔ اللہ نے فرما دیا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ باطل کو ہمیشہ چاہے گا اسلام کو مٹا دے، دین کو مٹا دے، قرآن کو مٹا دے، لیکن اللہ فرما رہا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ اللہ کے دین کو کوئی نہیں مٹا سکتا، اللہ کے دین کو کوئی مٹا ہی نہیں سکتا۔ مکے سے نکالے جا رہے ہیں، حبشہ ہجرت کرنی پڑ رہی ہے، مکے سے جب ہجرت کرتے جا رہے ہیں سامان لے لیا جا رہا ہے، گھر چھوڑنے کا مجبور کیا جا رہا ہے، کہیں اور ستایا جا رہا ہے، لیکن مکے سے ایمان بچانے کے لیے گھر چھوڑ دیا، شہر چھوڑ دیا، بیوی کو چھوڑ دیا، کسی نے شوہر کو چھوڑا، کسی نے بچوں کو چھوڑا، کسی نے خاندان کو چھوڑا، کسی نے چچا کو چھوڑا، کسی نے رشتہ داروں کو چھوڑا، کسی نے دوستوں کو چھوڑا، ایمان کی خاطر مدینے ہجرت کر لی۔ اب پھل کیا ملا؟ ایمان کی خاطر ہجرت کرنے کے نتیجے میں صرف 9 سال کی مدت میں جس مکے سے نکال